باب لا ينفر صید الحرم، نہ بھگایا جائے. نفر کا معنی تھا نا نکلنا، تو ينفر بھگانا، نہ بھگایا جائے صید الحرم، حرم کا شکار. مثلا آپ یعنی جیسے کہ میقات کے آس پاس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکار جو ہے وہ اندر کو ہے حرم کے، تو آپ اس کو اتنا بھگائیں کہ حرم سے باہر نکل آئے اور پھر اس کو ماریں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جو حرم کے اندر ہے وہ مطمئن ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، وہاں سے بھگا کے اسے باہر نہ لائیں. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، کہ مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ مجھ سے بعد کسی کے لیے حلال ہوا. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وہاں اس کی سبزی نہ نکالی جائے یا گھاس نہ اکھیڑا جائے. وَلَا يُعْدَدُ شَجَرُهَا، نہ درخت کاٹا جائے. وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، اور نہ اس کا شکار ہانکا جائے یا بھگایا جائے. وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا، اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے. إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، مگر وہ اٹھا سکتا ہے کہ جو لوگوں کو پہچان کرائے. وقال العباس، اور حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ الا الازخر، ازخر کی اجازت تو ہے نا، لساغتنا، ہمارے سناروں کے لیے، وقبورنا، اور ہماری قبروں کے لیے. فقال الا الازخر، تو آپ نے ازخر کی گھاس اکھیڑنے کی اجازت دے دی. وعن خالد عن اکرمہ قال هل تدری ما لا ينفر صیدها هو ان ينحيه من الظل ينزل مكانه. اب یہاں پر خالد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو شکار ہانکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان ينحيه من الظل، کہ اس کو سائے سے ہٹا دیا جائے، ينزل مكانه، تاکہ وہ خود وہاں بیٹھ جائے. یعنی ایک تو میں نے بتایا نا کہ اگر کسی نے شکار کرنا ہو تو اس کو اندر سے باہر لے جائے، یعنی دوسری طرف. اور دوسرا معنی یہاں انہوں نے کیا بتایا کہ کوئی شخص اگر کسی درخت کے نیچے کسی جانور کو بیٹھا ہوا دیکھے تو اس کو وہاں سے بھگائے نہ، کہ جاؤ تم یہاں سے، میں نے یہاں بیٹھنا ہے. یہ بھی اجازت نہیں. جانوروں کا حق بھی وہاں اتنا ہی ہے جتنا انسانوں کا. بابن لا يحل القتال بمکہ، مکہ میں قتال یا لڑنا حلال نہیں. وقال ابو شریح رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شریح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، لا يسفك بها دما، کہ وہاں خون نہیں بہایا جائے گا، نہ بہائے وہاں خون. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد ونیۃ، کہ اب ہجرت نہیں رہی، یعنی ہجرت کرنا فرض نہیں رہا کیونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا، اب ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جہاد و نیت، جہاد اور نیت کا ثواب باقی ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلنا ابھی بھی ہوگا. اور نیت یعنی نیت جس بھی نیک کام کی کرو گے تو اس کے تمہیں اجر مل جائے گا. کیونکہ اصل میں یہاں نیت کی بات کیوں آ گئی، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ ہجرت اور نیت ساتھ ساتھ آئے تھے. من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، تو اس میں آپ نے جب ہجرت کو ساقط کیا تو ساتھ وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہجرت کے ساتھ نیت بھی ساقط ہو گئی. نہیں، نیت اپنی جگہ قائم ہے اور جہاد بھی اپنی جگہ قائم. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو کیا کرو، فَانْفِرُوا، نکلو. کہاں کو نکلو؟ جہاد کو نکلو. قرآن پاک میں بھی آتا نا فَانْفِرُوا ثُبَاتًا أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا. فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ، یہ ایک شہر ہے، حرم اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ ایک شہر ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اس کی حرمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا. وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، اور وہ حرام ہی ہے اللہ تعالی کی قائم کردہ حرمت کی وجہ سے. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اس میں لڑنا مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہ تھا. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے ایک گھڑی بھر کے لیے حلال کر دیا گیا. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْدَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا. قال العباس یا رسول اللہ إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، قین کہتے ہیں لوہار کو، پیچھے ساغا کا لفظ آ گیا، وہ ہے سنار اور یہ ہے لوہار.
یعنی دھاتوں کے پگھلانے اور اس میں چیزیں بنانے میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتی ہوگی، اس لیے اس کی اجازت دی گئی. ولی بیوتہم، اور گھروں کو یعنی لیپنے کے کام. قال الا الاسخر، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہاں اسخر کی اجازت ہے. باب الحجامۃ للمحرم، محرم کو پچھنے لگوانا. وقوا ابن عمر ابنہ، اور ابن عمر نے اپنے بیٹے کو داغ دیا. یہ بیماریوں کے علاج ہیں مختلف. وہو محرم، حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. ویتداوی ما لم یکن فیہ طیب، اور ایسی دوا لگا سکتا ہے انسان جس میں خوشبو نہ ہو. سارے باب کا اصل مقصد یہ ہے کہ حالت احرام میں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور علاج میں آپریشن بھی شامل ہے. یعنی حجامت کو آپ انجیکشن کہہ لیں، کیونکہ پچھنے بھی وہ جو خون چوستے تھے تو اندر ڈنگ مار کے کچھ نکالتے ہوں گے. چوسنے کا عمل بغیر اس کے انجیکٹ کیے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ کٹ لگانا، حجامت ایک وہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے زخموں وغیرہ کے اوپر بھی کٹ لگا کے وہ پس نکالتے تھے نشتر تیز کے ساتھ. پھر اسی طرح قوا ابن عمر ابنہ، یعنی ان کو داغ لگایا. بعض اوقات ایسے بیماریاں ہوتی ہیں اسکن کی کہ جن کو جلایا جاتا تھا. پھر اسی طرح خوشبو کے بغیر دوائیاں جو ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن ایک تو ہے نا وہ خوشبو جو ممنوع ہے، اور ایک وہ دوا کی جو اپنی ایک بساند ہوتی ہے، وہ نہیں اس سے مراد. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال لنا امر اول شیء سمعت عطاء یقول، پہلی چیز جو میں نے عطاء سے سنی، عطاء بن ابی رباح سے، یقول کہتے تھے، سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس سے سنا، یقول کہتے ہیں، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے. ثم سمعته یقول، پھر میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، حدثنی طاؤوس عن ابن عباس فقلت لعلہ سمعه منہما. اب یہ تھوڑی سی سند پہ بات ہے، ذرا دلچسپ ہے اس لیے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوبارہ جب ان سے حدیث سنی تو وہ طاؤوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. یعنی یہاں پر کیا ہے، عطاء ابن عباس سے، اور دوسری روایت میں طاؤوس ابن عباس سے. تو میں نے تھوڑا شک کیا کہ یہ کیا، پہلے جب انہوں نے حدیث سنائی تھی تو کسی اور استاد کا نام لیا تھا، بدل دیا. تو پھر میں نے کہا فقلت لعلہ سمع منہما، کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سے ہی سنا ہو. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال ان علقمۃ بن ابی علقمہ ان عبد الرحمن الاعرج ان ابن بحینۃ رضی اللہ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم بلحی جمل فی وسط رأسہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے بلحی جمل، لحی جمل کے مقام پر، یعنی ایک علاقے کا نام ہے، فی وسط رأسہ، اپنے سر کے بالکل درمیان میں. باب تزویج المحرم، حالت احرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی ہو سکتی. حدثنا ابو المغیرۃ عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا الاوزاعی حدثنی عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج میمونۃ، حضرت میمونہ سے شادی کی، وہو محرم، حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے. امام بخاری کا اس بارے میں شاید موقف یہی ہے کہ محرم نکاح کر سکتا ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں. اور اس کی بنیاد مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ محرم نہ تو نکاح کرے، نہ ہی کروائے، اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. اور جس واقعے کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہونے سے قبل حضرت جعفر بن ابی طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا. مکہ میں 3 دن قیام کے دوران نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی کے بعد صرف کے مقام پر قیام کیا، اور اسی جگہ حضرت میمونہ مکہ سے حضرت ابو رافع کے ہمراہ پہنچی. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمۃ، احرام والے مرد اور عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تلبس المحرمۃ ثوبا بورس او زعفران، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کوئی احرام والی عورت نہ پہنے، کیا نہ پہنے، ثوبن ایسا کپڑا، بورسن جس کو ورس لگا ہوا ہو، او زعفران یا زعفران، یعنی خوشبودار چیز میں رنگا ہوا کپڑا عورت بھی نہ پہنے. ویسے تو احرام کی حالت میں عورت کلرڈ کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن ایسا کلر کہ جس میں خوشبو ہو وہ نہ پہنے. حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا اللیث حدثنا نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ان نلبس من الثياب فی الاحرام، کہ ہم اپنے کپڑے پہن لیں احرام کی حالت میں، یعنی سلے ہوئے کپڑے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسوا القمیص، مت پہنو قمیص، ولا السراویلات، اور نہ شلواریں، ولا الامائم، اور نہ امامے، ولا البرانس، اور نہ برنس، الا ان یکون احد، مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو، لیست لہ نعلان، کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں، اور نالان کہتے ہیں نا وہ چپل کو، فلیلبس الخفین، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے، ولیقطع اسفل من الکعبین، اور چاہیے کہ کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے، یعنی ٹخنے ننگے کر لے. موزے پہنے لیکن موزے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پنڈلی تک نہ جائے بلکہ ٹخنے اس میں کھلے رہیں. ولا تلبسوا شیئا مسہ زعفران ولا الورس، کوئی ایسی چیز نہ پہنو کہ زعفران جس میں لگا ہوا ہو یا ورس لگا ہو. ولا تنتقب المرأة المحرمہ، یہ ہے اہم بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ولا، اور نہ، تنتقب، نقاب پہنے، المرأة المحرمہ، احرام والی عورت. نقاب کس کو کہتے ہیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نقاب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو. سلا ہوا وہ کپڑا جو چہرے پر بھی ڈالا جاتا ہے. لہذا احرام پہننے کے لیے عورت کے لیے بہترین کپڑا جو ہے وہ یعنی ایک اس طرح کی چادر ہو سکتی ہے جس میں کوئی سلائی وغیرہ نہ ہو، بیچ میں سے سلی ہوئی نہ ہو، اور اس میں بڑی سہولت بھی رہتی ہے کہ اگر آپ اس کو پہن کے یہاں پر کلپ لگا دیں، جیسے ہمارے ہاں ایک لون ہوتی ہے نا اور ایک وائل ہوتی ہے، تو وائل کپڑا جو ہوتا ہے وہ بہت چپکتا بھی نہیں ہے اور بہت اکڑا ہوا بھی کیٹی کی طرح نہیں ہوتا اور گرم بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس کو سر پہ ڈال لیا جائے اور اس طرح پہن لیا جائے اور یہاں ایک ہلکی سی سیفٹی پن لگا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھسکتا بھی نہیں ہے اور تنگ بھی نہیں کرتا. اور اس صورت میں کہ جب آپ دیکھیں کہ بہت آدمی ہے اور آپ چہرہ ڈھانپنا چاہیں تو چونکہ سلا ہوا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اور نیچے کر لیں. یعنی جس طرح حضرت عائشہ کی ایک روایت آئے گی کہ جب مرد حضرات پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے کپڑے آگے کر لیتے تھے اور جب نہیں ہوتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سہولت کے ساتھ احرام پہن سکتے ہیں. ایون آپ دوسری سیفٹی پن بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ سیفٹی پن لگانا، گھڑی پہننا، انگوٹھی پہننا، اینک لگانا، بیلٹ باندھنا، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہم یہ سلے ہوئے اور یہاں سے باندھ رہے ہیں اور یہاں سے بٹن لگا رہے ہیں اور یہ چیزیں یہ نہیں ہونے چاہیے. لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی گلوز پہنے. میں نے جب سب سے پہلے عمرہ کیا تھا تو رمضان میں کیا تھا اور میں اس وقت ایک بہت مشہور اسکالر ہیں علامہ البانی، سیریا میں ہوتے ہیں. یعنی چونکہ بہت بڑے عالم ہیں تو ہم 6 مہینے کے سفر پر تھے، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے، کبھی کسی شہر، کسی ملک، بہت گھومے پھرے. تو گھومتے پھرتے ہم اردن گئے اور اردن میں ان سے ملاقات کی اور اس سے اگلے ہی دن ہمیں جانا تھا عمرے کے لیے. تو چونکہ یہ سارا سفر پڑھائی کا تھا اس لیے بالکل مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ عمرہ کرنا ہے. کچھ پڑھا نہیں، کچھ تیاری نہیں کی، کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ویسے تو ہم کچھ اور چیزیں سیکھنے اور پوچھنے کے لیے گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ چلے میں ان سے یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں جب ان کے پاس بیٹھی تو مجھے کہنے لگے کہ تم یہ چہرہ کھول دو اور یہ چپل مت پہنو، کیونکہ میں نے چپل پہنا ہوا تھا. ان کے ہاں پاؤں جو ہیں وہ کورڈ ہونے چاہیے لیکن چہرہ کھولنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کوئی کپڑا بھی ایسا نہیں تھا میرے پاس کہ جو احرام کے لیے پہنا جا سکے. بہرحال ہم رات کو بازار گئے، وہاں سے ایک کپڑا خریدا اور چونکہ میں نے ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا اپنا چہرہ کور کرتی تھی، جب میں نے جہاز میں بیٹھ کے اپنا چہرہ کھولا تو مجھ سے کھولا نہ گیا. کیونکہ اب جہاز میں تو آدمی ادھر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، بہت مشکل ہوئی. آخر میں نے ایک کتاب لی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانکوں. تو وہ ایک بہت ہی مشکل ترین سفر تھا جس میں بغیر کسی ایکسپیرینس کے اور صرف ایک شخص کے ساتھ مل کے، اور وہ بھی ایک مرد، اور مرد عورتوں کی ضرورت اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو صرف ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، حل نہیں بتاتے کہ اچھا اگر یہ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب میں وہاں مکہ پہنچی تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس سے مجھے مسئلے کا حل مل گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جب تک حج کا موقع آیا پھر میں نے سیکھ لیا کہ میرا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، اور وہ یہی کہ ان ساری احادیث کو پڑھ کے کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو اور اس کو کس طرح پن لگا کے اپنے لیے جب کھول سکتے ہو کوئی فتنہ نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہجوم ایسے ہوتے کہ جب کسی کی بھی آپ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات اتنی گھٹن ہو جاتی کہ آپ واقعی چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اگر آپ چہرے کو بہت ڈھانکنے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھلے ہوں اور لوگ آپ ہی کو گھورتے چلے جائیں گے. یہ مشکل بھی پیش آتی کیونکہ رنگ رنگ کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ وہ حضرت عائشہ والا طریقہ جو تھا وہ پسند آیا کہ جہاں پر پاسبل ہو وہاں کھول لیا جائے اور جہاں پر دیکھا کہ کوئی
اس طرح کی بیڈ فیلنگ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ باہر سے کسی کے بھی بتانے سے پہلے آپ کے اندر ایک الارم بجنے لگتا ہے کہ غلط نظریں آپ پہ آ رہی ہیں، تو اس وقت اپنا اسی طرح بندوبست کر لیا تو مسئلہ حل ہو جاتا. بہرحال تابع موسى بن عقبہ و اسماعیل بن ابراہیم ابن عقبہ و جویریۃ و ابن اسحاق في النقاب والقفازین وقال عبید اللہ ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازین وقال مالک عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه لیث بن ابی سلیم. یہاں بہت سارے لوگوں کی یہی رائے بتائی گئی ہے اور ان کی روایات کو جمع کیا امام بخاری نے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہیں پہن سکتی. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم. وقصت مار ڈالا، وقص ہوتا ہے گردن توڑنا. یہ جو وقاص نام ہے نا، اس کا معنی ہے بہت گردنیں توڑنے والا، وقاص. لیکن یہ بھی بہادری کے معنوں میں وہ لیتے ہیں کہ کوئی شخص خوب دشمن کو مار سکتا ہے. وقصت برجل محرم ناقته فقتلته. ایک احرام والے شخص کو اس کی اونٹنی نے گردن توڑ کے مار دیا. وقصت گردن توڑی. کہتے ہیں نا اونٹ کا کینہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے. اونٹ جب انتقام پہ آ جائے تو معاف نہیں کرتا. یا تو اس نے گرایا ہوگا یا پھر یہ کہ مالک بیٹھا ہوگا تو کسی طرح ٹانگ مار کے گردن توڑ دی ہوگی یا جیسے بھی اسے قتل کر دیا. فأتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فقال، آپ نے فرمایا اغسلوہ، اس کو غسل دو. کس کو؟ مرنے والے کو. وکفنوہ، اسے کفن پہناؤ. ولا تغطوا رأسہ، اور اس کا سر نہ ڈھانپو. ولا تقربوہ طیبا، اور مت قریب کرو اس کے خوشبو کو. فإنہ یبعث یحل، تو یہ اٹھایا جائے گا لبیک کہتا ہوا. یعنی مرنے کے بعد کفن جو ہے وہ بھی احرام بن جائے گا اس کا. اور یہ احرام کہاں جا کھلے گا؟ قیامت کے دن. وہاں بھی اٹھے گا تو لبیک پکارے گا. باب الاغتسال للمحرم، محرم کے لیے، احرام والے کے لیے غسل لینا، نہانا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما يدخل المحرم الحمام، کہ داخل ہو سکتا ہے احرام والا حمام میں. حمام نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحق بأسا، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ نے بدن کھجانے کو کبھی برا نہیں سمجھا، یعنی خارج کی جا سکتی ہے احرام کی حالت میں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ ان عبداللہ بن العباس والمسور بن مخرمہ اختلفا بالابواء. فقال عبداللہ بن عباس یغسل المحرم رأسہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محرم اپنا سر دھوئے گا. وقال المسور، مسور کہتے ہیں لا یغسل المحرم رأسہ، محرم اپنا سر نہ دھوئے. فارسلنی عبداللہ بن العباس، بھیجا مجھ کو عبداللہ بن عباس نے، الی ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب الانصاری کی طرف، کسی کام سے بھیجا ہوگا. فوجدتہ یغتسل، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے ہیں بین القرنین، دو لکڑیوں کے بیچ میں. وہو یستر بثوب، اور ایک کپڑے کے ساتھ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، آڑ کیے ہوئے. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. فقال من ھذا، وہ کہنے لگے کون ہے. فقلت انا عبداللہ بن حنین، میں نے کہا عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلنی الیک عبداللہ بن العباس، مجھے عبداللہ بن عباس نے تمہاری طرف بھیجا. یسألک، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے. فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ رکھا کہاں؟ علی الثوب، کپڑے پر. فتأتأہ، اس کو نیچے کیا، یعنی جس کپڑے کی آڑ کر کے وہ نہا رہے تھے تو ذرا اس کو نیچے کر دیا. حتی بدا لی رأسہ، اتنا نیچے کہ ان کا سر مجھے نظر آنے لگا. ثم قال لانسان یصب علیہ، پھر کہا ایک شخص کو جو ان پہ پانی ڈالتا تھا، اسبب، پانی ڈالو. فصب علی رأسہ، پھر انہوں نے پانی ڈالا ان کے سر پہ. ثم حرک رأسہ بیدیہ، پھر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مل کر دھویا. فاقبل بہما وادبر، اور سر کو آگے کی طرف یعنی بالوں کو لائے اور پیچھے بھی لائے. وقال، اور کہا ھکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا سر دھویا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ سامنے آ جائے تو پھر کسی کی رائے جو ہے وہ ماننا ضروری نہیں. اور کس طرح دھونا، سر یہ بھی نہیں کہ ڈرتے ڈرتے صرف پانی، بلکہ اس کو مل لینے میں بھی حرج نہیں ہے. باب لبس الخفین للمحرم، خفین کا پہننا
یعنی موزوں کا پہننا احرام والے کے لیے اذا لم یجد النعلین جبکہ اس کو جوتیاں نہ ملیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرنی عمرو بن دینار سمعت جابر بن زید سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، کہ جس کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، ومن لم یجد ازارا، اور جس کو ازار نہ ملے یعنی تہبند نہ ملے، فلیلبس سراویل للمحرم، تو اسے چاہیے کہ وہ احرام کے لیے پاجامہ پہن لے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات واقعی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے لیے احرام کے طور پر ایک نیا ڈریس خریدے، تو اس صورت میں جو اس کا ہے وہ بھی پہن کے وہ کر سکتا ہے. مجبوری، یہ پھر وہی وسعت آ جاتی ہے دین کی کہ جو مجبور ہے اس کے اوپر گناہ نہیں. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شہاب عن سالم عن ابیہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما یلبس المحرم من الثياب، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ فقال لا يلبس القميص ولا الامائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وان لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. حدیث گزر چکی. باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل، تہبند نہ ملے تو پاجامہ پہن لے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عرفات کو خطبہ دیا، فرمایا من لم یجد الازار فلیلبس السراویل، جس کو ازار نہ ملے وہ سراویل پہن لے یعنی تہبند کے بدلے پاجامہ. ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین. باب لبس سلاح للمحرم، احرام والے کو ہتھیار باندھنا. وقال اکرمۃ اذا خشی العدو، اگر دشمن کا ڈر ہو لبس السلاح، تو سلاح یعنی اسلحہ اٹھا لے، بندوق پسٹل وغیرہ رکھ سکتا ہے. وفتدا، اور فدیہ دے. ولم یتابع علیہ الفدیہ، اور اکرما کے علاوہ کسی نے فدیے کا نہیں کہا، یعنی ان کی رائے میں فدیہ ہے، باقی کہتے ہیں کہ فدیے کی ضرورت نہیں. حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا. فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قاداہم، تو اہل مکہ نے انکار کیا کہ آپ کو داخل ہونے دے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تقاضا کیا لا يدخل مکہ صلاحا، کہ مکہ میں کوئی ہتھیار نہ داخل کیا جائے الا فی القراب، مگر نیام کے اندر رکھ کر. باب دخول الحرم و مکہ بغیر احرام، حرم اور مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا. مثلا آپ مکہ جا رہے ہیں تو کیا لازم ہے کہ آپ احرام ہی پہنے، یا احرام پہنے بغیر کوئی مکہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ودخل ابن عمر، اور ابن عمر داخل ہوئے. وانما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاحلال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا حکم دیا لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے. ولم یذکر الحطابین وغیرہم، اور آپ نے نہیں ذکر کیا حطاب، حاطب کی جمع ہے، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، حاطب ایندھن اٹھانے والا، اور حطابین ایندھن کٹھا کرنے والے یعنی لکڑہارے وغیرہ، یعنی جو کام کاج کے لیے آتے جاتے ہیں مکہ میں، ان کو احرام کی شرط نہیں لگائی. اس طرح تو کوئی ڈرائیور بھی اندر جا نہیں سکتا، یا کوئی بھی جس کا گھر ہو وہ مکہ داخل نہیں ہو سکتا اگر سب کے لیے شرط ہو جائے. تو احرام کس کے لیے شرط ہے مکہ جانے کو؟ اس کے لیے جو حج کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقت لاهل المدینہ ذو الحلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کی ذو الحلیفہ. ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن یلملم هن لهن ولكل آت اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرہ فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مکہ من مکہ، کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام پہن سکتے ہیں. اگر باہر سے سفر سے بھی آ رہے ہیں اور عمرے کا ارادہ ہے تو گھر پہنچ کے آرام سے وہاں سے پھر دوبارہ پہن سکتے ہیں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر کے اوپر ایک یعنی جس طرح ایک بڑا سا امامہ ہوتا ہے. فلما نزعه جاء رجل فقال، تو جب آپ نے اس کو خود اتارا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل جو ہے کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. فقال اقتلوه، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اب یہاں ابن خطل کون ہے؟ اس کو کیوں قتل کرنے کو کہا جبکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو مارا نہیں جا سکتا وہاں؟
ابن خطل جو ہے یہ ایک شخص تھا کافر، مسلمان ہوا، آپ نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی بھیجا. کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام تھا. ابن خطل نے اس کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ کھانا بنائے. اس نے کھانا تیار نہ کیا تو ابن خطل نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا اور دوبارہ کافر بن گیا. اور پھر 2 گانے والی لونڈیاں رکھ لیں اور ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرواتا تھا، یعنی آپ کے خلاف شعر پڑھواتا. تو یہ اس کے جرائم تھے جن کی وجہ سے آپ نے اس کو قتل کا حکم دیا کہ اس کو خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چھپا ہوا لٹکا ہوا ہے کہیں اندر ڈر کے مارے تو بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اسے قتل کر دیا جائے گا. باب اذا احرم جاہلا، جب کوئی شخص لا علمی میں احرام پہنے و علیہ قمیص اور اس کے اوپر کرتا پہنا ہوا ہو. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ چلے آپ کہ نہیں ہم تو بالکل نہیں بھولتے، جس رنگ کی شلوار پہنتے اسی کی قمیص پہنتے ہیں. کبھی کبھی الٹی قمیص بھی پہن سکتے ہیں یا الٹی شلوار بھی پہن جاتے ہیں یا الٹی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بعض اوقات انسان کسی اور بات میں کسی اور کام میں مشغول ہے اور وہ بھولے سے احرام پہن رہا ہے اور قمیص پہنے پہنے احرام پہن کے نکل گیا، اس کو یاد ہی نہ رہا. وقال عطاء اذا تطیب او لبس جاہلا او ناسیا فلا کفارۃ علیہ، اگر بھول کے خوشبو لگا لے یا کوئی کپڑا پہن لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی بھول چوک معاف. حدثنا ابو الولید حدثنا حمام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه رجل علیہ جبۃ. صفوان بن یعلى کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فاتاه رجل، آیا آپ کے پاس ایک شخص، علیہ جبۃ، جس پر ایک چغا پہنا ہوا تھا، فيه اثر صفرۃ، جس میں زردی کا نشان تھا، او نحوہ، یا اسی طرح. کان عمر یقول لی، عمر مجھ سے کہتے تھے، تحب اذا نزل علیہ الوحی ان تراہ، تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جبکہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہو. فنزل علیہ ثم سری عنہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام اصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک وعد رجل ید رجل یعنی فانتزع ثنیتہ. ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ دانت سے کاٹا، اس نے ہاتھ کھینچا تو دوسرے کا دانت اکھڑ گیا. فابطلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کا بدلہ کچھ نہ دیا. یعنی یہ ناسی، یعنی بغیر کسی نیت کے اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص دوسرے کو کاٹنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور سے ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ اس کا دانت اکھڑ گیا. اب شروع چونکہ اس نے کیا تھا جس کا دانت اکھڑا تھا، اس لیے آپ نے حالت احرام میں کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ ایک جہالت کی علامت تھی، اس لیے اوپر آیا نا باب جاہلن. سوال ہے، اگر صرف عمرے کے لیے جا رہے ہوں، میں نے سنا ہے کہ احرام باندھتے وقت اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي، تو مجبوری مثلاً حیض کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو دم نہیں دینا پڑتا. حیض کی وجہ سے اگر احرام کھولنا پڑے تو ویسے بھی دم نہیں دینا پڑتا. وہ آپ نے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی ہے مزید وضاحت سے. کئی سال پہلے جب میں نے حج کیا میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، اس وقت مجھے مسئلہ معلوم نہ تھا اب اس کا کیا کفارہ دیا جائے. دم دینے میں کیا دینا ہے، کون سا جانور یا رقم یا پیسہ؟ اس میں آپ پیسہ بھجوا دیں، وہاں جانور خرید کے دے دیں گے کہ دم وہیں پر دیا جاتا ہے، اور ایک بکری کے اندازے کا. یہ سوال ہے کیا حالت احرام میں جو ماری جا سکتی ہے؟ جی، آپ نے پیچھے پڑھا اس دن کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت احرام میں بھی آپ مار سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا سانپ، کوا، چیل، بچھو اور اس طرح کی چیزیں. اگر آپ نہیں ماریں گے، چھوڑ دیں گے تو وہ دوسرے کو تکلیف دے گی، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کا یہ اثر دوسرے تک جائے اسے ختم کر دیں. یہ حرمت سارا سال ہوگی یا پھر صرف حج کے دنوں میں؟ یہ حالت احرام میں، احرام پہن کر ہوگی، ورنہ تو مکہ والے بےچارے اگر ایام حج میں تو صرف محرم کے لیے، سب کے لیے، صرف محرم کے لیے. ابو قتادہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جو انہوں نے وہ شکار کیا تھا، حاجیوں کے ساتھ جا رہے تھے شکار. آپ نے نقاب کا ترجمہ سلا ہوا کپڑا بتایا، میرا خیال ہے میں نے یہ نہیں بتایا. میرا مطلب یہ تھا کہ نقاب وہ لباس ہوتا ہے جو سی کے پہنا جاتا ہے. تو جب حدیث میں آتا ہے کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ نقاب نہ پہنے، تو مراد یہ کہ سی کے کوئی ایسی چیز منہ پہ نہ باندھے. جس طرح عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کی وہ عورتوں نے بیچ میں آنکھیں نکالی ہوتی ہیں اور سیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مراد ہے. یہاں حج کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا تھا کہ چہرے پر نقاب نہ ڈالو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نقاب نہ ڈالیں کا مطلب سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کرے کہیں تو ہمارے اس ترجمے پر یقین کر لیں گے، جبکہ حج میں دوسرے ممالک سے جتنی بھی خواتین آتی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، اوپر سر ڈھانکنے والا کپڑا سلا ہوتا ہے اور چہرہ کھلا ہوتا ہے.
اس کو ذرا اس طرح بتائیں کہ ہم دوسروں کو کنونس کر سکیں. بات یہ کہ آپ دوسروں سے نہ بحث کیا کریں اور نہ کنونس کرنے کی کوشش کیا کریں. اصل چیز جو مفہوم اس کو سامنے رکھ کر میری سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں. کوئی آپ سے پوچھے تو بتائیں. بلا وجہ میں آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور خام خواہ کے فتنے کھڑے نہ کریں. آپ یہ ہے کہ اس حدیث کو لا تنتقب نہ نقاب لے، اس سے یہ مطلب ہی نہیں نکلتا کہ چہرہ ننگا کرے، یعنی یہ تو نہیں لفظ اس میں آ رہے. تو دونوں طرح پھر لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا. کچھ نے کہا کہ چہرہ ننگا کرے، کچھ نے کہا کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، کیونکہ کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا گیا لیکن نقاب جو سلا ہوا ہوتا ہے اوپر کا کپڑا اس سے منع کیا گیا. دونوں طرح انٹرپریٹ کیا گیا. جو آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں. جو اقرب الی سنہ ہو سکتا تھا، جس کو میں سمجھ کے سنت کرتی ہوں، وہ آپ کو میں نے کر کے بھی دکھا دیا تھا. اگر آپ کا دل چاہے تو ویسا کر لیں. اگر کسی اور چیز پہ آپ کا اطمینان ہے تو یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر ہم جھگڑے شروع کر دیں. یہاں کہتی ہیں کہ ہم نے عورتوں کے احرام کے بارے میں پڑھا، لیکن سعودی عورتیں جو ہیں وہ حج کے دنوں میں پورے نقاب میں پھرتی نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ حج ہی نہ کر رہی ہوں، کیونکہ وہاں رہنے والے ضروری نہیں کہ حرم میں حج کی نیت سے آئیں. لیکن یہ کہ سعودی عورتیں ہمارے لیے حجت نہیں. ہم نے کتاب حج عمرہ کے مسائل میں پڑھا کہ احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھا بخاری میں کہ احرام میں خوشبو منع ہے. پہننے سے پہلے تو لگا سکتے، پہن کر نہیں لگا سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.